السلام علیکم۔ قرآن کی وہ روشنی جس نے صحراؤں کو منور کیا، اسی روشنی نے ہمیں سکھایا ہے کہ رشتوں کی ڈور کو کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے، کیونکہ رشتہ کمزور ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور جب رشتہ جڑتا ہے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ صلہ رحمی تمام رشتوں کا بنیادی اصول۔ دنیا میں جنت کا عکس دیکھنا ہے تو اپنے گھر کو محبت اور سکون کا مرکز بنا لیجئے۔ رشتے نبھانے کو اسلام میں صلہ رحمی کہا گیا ہے، اور یہ ایک نیکی نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس کے برعکس قطع رحمی یعنی رشتے توڑنے کا انجام کیا ہے؟ حدیث میں حضور نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حکم اس لیے سخت ہے کیونکہ رشتہ داری خود رحمان سے نکلی ہے، گویا رشتہ توڑنا اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ گھر کا سب سے اہم ستون والدین ہے۔ اللہ نے اس کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ والدین کی خدمت کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک صحابی نے جب جہاد کی اجازت لینے آئے تو حضور نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو۔ اسی طرح والدین پر اولاد کا حق ہے کہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے اور ان کے درمیان انصاف کرے۔ نبی کریم نے فرمایا، باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ سکون اور محبت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ رشتہ تحفظ اور خوبصورتی کا ہے۔ اس رشتے میں عورت پر شوہر کی جائز اطاعت لازم ہے، اور مرد پر عورت کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم نے شوہروں کے بہترین ہونے کا جو معیار بتایا ہے، حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور نیک بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے وہ خوش کر دے، اور جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ بہن بھائی اور دیگر قریبی رشتے۔ بہن بھائی اور دیگر قریبی رشتہ دار جیسے خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، یہ سب صلہ رحمی کے دائرے میں شامل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں نیکی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو جوڑنے والا ہو، کہ جب ان سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ رشتے نبھانے کا مطلب ہے کہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، انہیں تحائف دینا، اور اگر ضرورت مند ہو تو سب سے پہلے زکوٰۃ اور صدقہ میں ان کا حق ادا کرنا۔ یاد رکھیے، ہمارے گھر اور خاندان اس معاشرے کی سب سے چھوٹی اور مضبوط اکائی ہے۔ جب یہ رشتے جڑتے ہیں تو رزق میں برکت آتی ہے، عمر دراز ہوتی ہے، اور دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ آئیے آج سے ہی اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کی طرف ایک قدم بڑھائے، کسی کی غلطی کو درگزر کر دے، اور اس دنیا میں ہی اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل کرے۔ اللہ ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق دے، اور ہمارے گھروں کو محبت اور امن کا گہوارہ بنائے۔